کہ اپنے علم کی ملفوظات سے ہمیں مستقبل فرمانا دعاؤں اور مجلس کا اختتام فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلب، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج نے ہمیں کتاب اللہ کے اختتام کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ان للہ تعالی اہلین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن کریم سے اپنی وابستگی، اپنا تعلق رکھنے والے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی نسبت سے ہمیں عطا فرمائی۔ آج کی مجلس میں ہم نے قرآن کریم کی تکمیل سنی، حضرت قاری صاحب کی قرات اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف کے کلمات سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ ابھی ایک اور ہمارے قاری صاحب محترم، ہمارے صدیق اور ہمارے مربی کہے جائیں حضرت قاری یعقوب صاحب دامت برکاتہم کی اس مجلس میں یہاں شریک۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ منظر جب حضرت قاری صاحب سارے محترم حضرت قاری عزیز صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قرات سماعت کر رہے۔ دو ساتھی تھے، صبح سے لے کر شام تک کتاب لے کر حضرت قاری صاحب کی خدمت میں پہنچنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کی مجلس میں حضرت قاری صاحب سے بھی شرف ملاقات ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ آج کی مجلس قرآن کریم کی نسبت سے ہے، ہمارے حاجی عادل صاحب کی اسی نسبت سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے پاک کلام کو عظمت والا اور بزرگی والا نازل فرمایا: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے لی، لیکن اسباب کے درجے میں ہم اور آپ سب کو قبول فرمایا، منت منع سے خدمت سلطان لی۔ یہ احسان مت جتلاؤ کہ ہم اللہ کے کلام کے حافظ ہو رہے ہیں، اس کی کسی درجے میں خدمت کرتے ہیں، منت عزو شنان کہ اوپر خدمت لے گا۔ احسان اس ذات اقدس کا مانو جس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے یہود کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بڑی ہدایت والی کتاب اور نور والی کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن یہود اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ لِمَسْتُخْفِلُوا مِنْ کتاب اللہ، اللہ پاک نے ان کو اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا،
لیکن یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اللہ کی کتاب میں تحریف فرمائی، مختلف طریقوں سے اللہ پاک کی کتاب کی بے ادبی کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں ان کے مختلف ان کی شرارتیں اور واقعات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے جس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، آگے اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہاروت اور ماروت کے قصے۔ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے عظمت اور نور والی کتاب تورات جن کو عطا فرمائی، اور ایسی کتاب جو صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو جس کا ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، ان سب کو اللہ پاک نے تورات کے ماتحت رکھا۔ تورات ہی کے احکام کو ان کو ذکر کرنا، ایسی عظمت والی کتاب کو چھوڑا تو اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ پاک نے ان کو فکری علوم جادو کے پیچھے لگا دیا۔ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی عظمت یلقوا بہذا الکتاب اقوام، اللہ پاک کی کتاب کے ذریعے دنیا کے کسی چھوٹے سے دیہات سے، جنگل سے اور پہاڑوں سے آنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے عظمت عطا فرمائے، اور وَيَرَوْا بِهِ آخَرِينَ، علمی گھرانے ہوں گے، علمی ماحول ہوگا، علوم اور فنون کی وہاں پر بول بالا ہوگی، لیکن دیکھ رہے ہیں ہم ازبکستان، قزاقستان، آذربائیجان، سارے علاقے ہماری درسی نظامی کی کتابوں کے مصنفین، احادیث مبارکہ، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول کلام، یہ سارے علوم کے ماہرین جہاں سے پیدا ہوئے، لیکن ابھی ایک بزرگ گئے بخارا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور وہاں کے جو حالات اطراف کے ذکر فرمائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کسی کا محتاج ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کو فرمایا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والے۔ تو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو، علماء کرام کو، حفاظ کو اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کو ابھی بھی پڑھا گیا اور نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ مفسرین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہی کو اللہ پاک نے قرآن عظیم سے پھر دوبارہ اس کو تشبیہ اور اس کی تشریح فرمائی، اچھی تفصیل فرمائی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے سے مراد سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم سے قرآن کریم مراد۔ آگے اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، جو ہم نے آپ کو کتاب عظیم عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو دنیا کی بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائی، لیکن لا تمدن عینیک الی ما متعنا، دنیا والوں کو ہم نے جو دیا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، اس لیے اللہ پاک نے ہم کو وہ عظیم کتاب عطا فرمائی، وہ عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ ترکی سلاطین کے زمانے میں شام اور حلب کے علاقے میں وہاں کا گورنر تھا پاشا، بڑا ظالم اور جابر تھا۔ یہ جامع مسجد میں آئے، شیخ ابو سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے حدیث شریف، آپ کے پیر میں تکلیف تو پیر پھیلا کر آپ بیٹھے ہوئے، بادشاہ وقت وہاں آیا، گورنر وہاں آیا، آپ کس حیثیت سے کس شکل میں بیٹھے تھے، کسی شکل میں آپ بیٹھے، درس آپ کا ختم ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کچھ ہدیہ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے انکار فرمایا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس جملے کو نقل فرماتے ہیں ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ،
جو پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے ہمیں بتلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کتاب عظیم کی نعمت سے نوازا، اس نے دنیا کی دوسری چیز کو بڑا سمجھا اور قرآن کی نعمت کو حقیر یا صغیر کم سمجھا، فقد عظم صغیرا، اس نے ایک بہت بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا۔ یہ تو قرآن کریم کے متعلق ہے۔ اللہ پاک نے خود سورہ کہف میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ صفا والے، وہ طلبہ عظیم ابو ہریرہ، عمار، یاسر، بلال، سلمان، سہیل، یہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں مہمانان رسول بن کر قرآن کریم کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ پاک ان کی عظمت ذکر فرماتے ہیں تو علوم قرآنیہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جس قرآن کے حامل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، لفظ صبر فرماتے ہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی الفت ہو رہی ہو شان نبوت اور کار نبوت میں، اگر آپ کو کچھ رکاوٹ ہو رہی ہو، تب بھی آپ اپنے آپ کو ان کی مجلس میں بٹھائے۔ لیکن طلبہ عزیز ہماری صفت بتلائی یریدون وجہ، اللہ پاک کی رضامندی چاہنے کے لیے جو لوگ یہاں جمع ہیں، ہماری نیتوں کا بھی استحضار کروایا کہ ہمارا علم کس لیے ہو، ہم اس صفا کے جانشین ہیں، ابو ہریرہ کے ہم جانشین ہیں جو بھوکے رہ کر علم کو حاصل کرتے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکل رہے ہیں اور مجھے بھوک لگی، کھانے کا کچھ میسر نہیں تھا، تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چل کے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، استقرا۔ میں نے ان سے پوچھا فلانی آیت کی کیا تفسیر ہے، کیا فلانی آیت آپ نے پڑھی ہے، کس طرح پڑھی؟ حضرت عمر نے مجھے بتلا دیا اور بتلانے کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھے کہ میں ان سے کیوں مسئلہ پوچھ رہا۔ حضرت عمر سمجھے کہ تفسیر یا آیت کی تشریح پوچھ رہے ہیں، بتلا دی چلے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں پھر غمگین اور پریشان ہوں۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کیا پیالہ آیا ہے، اس کو استعمال کرو، پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پی لیا۔ فرمایا اور پیو۔ اللہ کے نبی نے اتنا پلایا کہ یہ میری خاطر تھا، یہ میری دونوں کوکھیں بڑھ گئی پانی، دودھ مکمل میں نے پی۔ اس کے بعد حضرت عمر سے ملاقات، حضرت عمر سے کہا کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا بھوک کی وجہ سے، میں پریشان تھا، کوئی کھانے کے لیے مجھے لے جائے۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ سب سے اچھے، یہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے، کھلاتے تھے۔ تعریف فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ علم یریدون وجہ، ایک طرف محنت اور مشقت مانگتا ہے، بقدر عزت کی تکتسب المعالی من طلب العلا سحیر اللیال، رات کو بیدار رہنا پڑے گا بلندیوں کو چاہنے کے لیے، عظمتوں کو چاہنے کے لیے، اور قرآن اور حدیث کی عظمت والے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، نیت کا اخلاص اور استخلاص والا عمل ہو۔ پھر ایک اور صفت قرآن کریم نے ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ایک آیت میں قانون کا قصہ ذکر فرماتے ہیں، پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احوال کو ذکر فرمایا۔ فخرج علی قومہ فی زینت کے ساتھ، بنا و سنگار کے ساتھ، اپنی دنیا کی نعمتوں کی جاہ و جلالی دکھلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے نکلا۔ تو جو لوگ دنیا دار تھے انہوں نے کہا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش کہ ہمیں بھی وہ نعمت ملتی جو قارون کو ملی ہے، یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد جو معاملہ فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت اس کے خزانے کے ساتھ، کیسا خزانہ، لتنوء منہ العصبہ، ایک بڑی جماعت جس کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ میں اس کی تفسیر میں ایک چیز ذکر کی کہ چابیاں مراد، کچھ حضرات نے خزانے کہے لیکن کچھ نے کہا چابیاں مراد۔
جس کی چابیوں کا وزن اتنا ہوگا لتنو، اور اس وقت ایک بڑی جماعت تھی جس کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا وما یلقاها الا الصابرون۔ یہ اہل علم کی صفت بتلائی، دنیا کی جاہ و جلالی، دنیا کی رونق دیکھ کر قرآن کریم کی نعمت کو وہ حقیر نہ دی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر مطمئن ہونا ہے کہ جس نعمت سے اللہ پاک نے مجھے مشرف کیا، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر کا لفظ فرمایا، فرمانے والے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیریت کی گارنٹی دے رہے ہیں، من تعلم القرآن او علمہ۔ روایت دونوں طرح سے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے جس میں واو ہے، جس میں ہمیں اشارہ کیا کہ صرف تعلم مقصود نہیں ہے، خیریت مکمل چاہتے ہو تو من تعلم القرآن وعلمہ، اس قرآن کی نعمت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ بخاری شریف ہی میں ایک راوی جو اس روایت کے راوی ہے، یہ فرماتے ہیں ھذا الذی اقعدنی، اسی روایت میں مجھے برسوں تک قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بٹھائے رکھے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ اور حجاج بن یوسف کا اول زمانہ، یہ اتنی لمبی مدت ہے 40-45، اور اگر حضرت عثمان کے اول اور حجاج کے آخری وقت کو دیکھیں تو 70 سال تک قرآن کریم کی نعمت سے اللہ پاک نے مشرف فرمایا، اللہ کے بندوں کو اس سے مستفید کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے پر صلی اللہ بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے دربار عالی میں پہنچے، تعمیر حیات نمبر اس میں آیا ہے کہ آپ نے 70 سے اوپر سال تک تدریسی خدمات انجام۔ اللہ پاک کسی بندے کو اتنی لمبی مدت تک قرآن اور حدیث سے وابستہ رکھے، یہ اللہ پاک کا انعام۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد ذکر فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تعلیم کتاب اور حکمت کو آگے ذکر فرمایا۔ ایک آیت اللہ پاک فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ، ازواج مطہرات کے نفقہ اور خرچے کا مسئلہ اگلے رکوع میں 21ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ازواج مطہرات کی فضیلت کو ذکر فرمایا۔ اسی میں فرمایا کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد رکھو، ایک طرف تم خرچے کی زیادتی کا مطالبہ کر رہے اور دوسری طرف ہمارا جو احسان ہے تم پر، ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ جس گھر میں تم رہتی ہو، جن حجرات میں تم رہتی ہو، اور جس مسجد نبی کے قرب میں اللہ نے نبی کے جوار میں تم کو ازواج مطہرات کے شرف سے مشرف فرمایا، اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي الْبُيُوتِ، تمہارے ان گھروں میں اللہ پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو جن نعمتوں کا ذکر کیا اس میں سب سے بڑی نعمت ما یتلیٰ، اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کو ذکر فرمایا۔ اس لیے عزیز طلب، اللہ پاک نے ہم سب کو کتاب و سنت سے وابستہ فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی عظمت کو ذکر فرمایا، ہمارے قاری صاحب نے جو تلاوت شروع فرمائی، اور قرآن کریم کی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ، عظیم یہ قسم کی صفت مفسرین فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی قسم ہے، بڑی عظیم قسم، اور آگے اللہ پاک نے اپنی کتاب کا ذکر فرمایا۔ چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، اور بہت ساری اللہ پاک نے عظیم نعمتوں کو، بڑے عظیم مقاصد کو ذکر فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
آپ حضرات پڑھتے ہیں الفوز الکبیر، اس کے مقدمے میں، تمہید میں اور خطبے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی اس عارضی بندے کے اوپر بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک کی ہے، اس نے مجھے توفیق تفہیم قرآن عطا فرمائی۔ فارسی کا آپ کا خطبہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی اپنے پاک کلام کو سمجھنے۔ یہ سب سے بڑی نعمت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفکر اور ایسا انقلابی شخص جس نے ہندوستان میں احادیث مبارکہ اور قرآن عظیم کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ علماء منطق اور فلسفے میں مشغول تھے، فقہ اور اصول فقہ کی بلبلیوں میں الجھے ہوئے تھے اور دوسرے علوم و فنون میں لگے تھے۔ منطق، فلسفہ، نحو و صرف میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حدیث شریف کے علوم کو لائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کوشش کی کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جتنے مراکز ہیں ان سب جگہ پر خط لکھ کر ان کے سلسلے اسناد کو میں حاصل کروں، کس محدث نے ان کو سندیں ملی۔ تو دیوبندی، بریلوی، غیر مقلدین اور دوسرے جتنے بھی الگ الگ طبقے اور الگ الگ فکر والے حضرات تھے، ان سب نے مجھے اپنی اسناد عالیہ پیش کی تو یہی محسوس ہوا کہ سب کا اوپر ملزہ اور ماوا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، سب کی سند وہاں پہنچ گئی۔ یہ اللہ پاک نے اس بندے کو حدیث شریف کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کی عظیم نعمت سب سے پہلے قرآن کریم کا آپ نے ہندوستان میں فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور سب سے پہلے آپ کو بدعتی کے الزام میں مبتلا کیا ہے، لیکن اس کی آپ نے فکر نہیں کی۔ جس تفہیم قرآن کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ نے علوم قرآنیہ کو آگے بڑھایا۔ آپ کے صاحبزادوں نے اس کے ترجمے کیے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان پڑھی۔ یہ قرآن علوم اور حدیث علوم کو ہندوستان اور بر صغیر میں پہنچانے والے حضرت شاہ ولی اللہ، جن کا روحانی مرتبہ بھی اور علمی مقام بھی اتنا بڑا کہ آج تک حجت اللہ بالغہ کے کئی مقامات ایسے ہیں، بہت سارے محققین علماء بھی اس کی تشریح کرنے سے عاجز۔ وہ الہامی علوم ہے، وہ سطاعت اور وہ چیزیں ہیں جس کو یہ حضرات بھی اندازے سے بیان فرماتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ پاک نے اتنے علوم سے نوازا اور علوم پھیلانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے مجھ پر جو سارے انعامات ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام توفیق فہم قرآن۔ آگے اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ قرآن، اللہ پاک نے جو قرآن عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی قلبک لتکون من المنذرین، قلب ہر پر جو اس قرآن کریم کا نزول ہوا اور جو سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر دے، ایسی چیز اللہ پاک نے فرمایا قولا ثقیلا، ایک بھاری بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے حصی مشاہدے صحابہ کرام نے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اس کے اثرات ہوئے۔ ایسا قول ثقیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے اس کو برداشت کیا اور ہم تک وہ قرآن عظیم پہنچا، اور اللہ پاک نے ہمارے سینے کو اسی قرآن کریم کے الفاظ سے محفوظ۔ قاری صاحب نے قرار میں جو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، چھوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قرآن کے ظاہر کے لیے اللہ پاک نے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا، جب اس قرآن کے ظاہر کو، نفوس کو، جو مخلوق ہے، اس کو چھونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جسم کو طاہر پاک ہونا ضروری قرار دیا، تو اس قرآن کے باطنی علوم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن،
اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے، قرآن کریم کا ایک باطن۔ یہ باطن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کیفیات کے لیے ہمیں جو چیز ذکر فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ یہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے وہ بندے جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے جن کے قلوب میں علوم قرآن سے جن کو نوازا، 7 سال تک آپ پر جو نحو اور صرف، بلاغت اور معانی کی جو محنتیں ہو رہی ہے وہ کس لیے ہے؟ یہ سب خادم القرآن ہے۔ قرآن کریم جی کو سمجھنے کے لیے احادیث کی کیا ہے؟ ثم ان علینا بیان، اللہ پاک کے اس کلام کا بیان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور برتر کون کر سکتا ہے؟ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق یہ قرآن ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم ایک تو ظاہری شکل میں ہمارے پاس اور ایک باطنی شکل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عملی طور پر اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ عام ہے، حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک چیلنج اور ایک دعویٰ تھا۔ اس دعوے کو اللہ پاک نے پورا فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو، ارشادات کو، اعمال کو، حتیٰ کہ آپ کے ثبوت کو بھی دین کا ایک جز بنا کر احادیث مبارکہ کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم نعمت قرآن کریم کی، جس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طرح انتظام فرمایا اور یہ جو چیلنج فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ مختصر طور پر حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا رسالہ خطبات مدرات، جس کو ہمارے ابتدائی جماعتوں کے طالب علم یاد کرتے ہیں زبانی طور پر سیرت کے جلسوں کے لیے، سیرت کے وعظ کے لیے اور سیرت کے پروگراموں کے لیے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سیرت کو پڑھا اور عجیب و غریب انداز میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اثر حاضر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں جو پیش کیا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بہت سارے اعتراضات کا جواب دیتے۔ حضرت شیخ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیرت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا گہرا واقف تھا۔ یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہوئے ہمارے اسوہ اور نمونہ پیش کر اللہ پاک نے چیلنج فرمایا تھا اور اس کو عملی شکل میں اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ یہ اللہ کی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کتاب الرسالہ جو اصول فقہ کی بنیاد ہے، قرآن علوم کے اصول اور ضابطے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب تدوینی شکل میں، اس سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے تھے، لیکن وہ ہماری آج تک ہم تک نہیں پہنچی۔ حضرت مولانا ابو الوفا غانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی نسخے کو پانے کے لیے، لیکن نہیں مل سکا۔ اس لیے شیخ ابو زہرا مصری فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کی تدوین کے اعتبار سے اگر سے احناف کی طرف سے نسبت کر رہے ہیں پہلے، لیکن کتابی شکل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ الرسالہ ہم تک کتاب علوم جو اب سب سے آ چکی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے مقدمے کے طور پر اس کو پہلے ہی جز بنا دیا۔ یہ الرسالہ جب تحریر فرمائے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پیش کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں املا کی غلطی یا اور طرز تعبیر کی کچھ غلطی بتنا دے اس کو اس طرح لکھا جائے تو بہتر ہے۔ کئی مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درست فرمایا۔ جب ایک بہت بڑی مقدار میں بار بار آتے جاتے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس
اب اللہ ان یکون کتابا صحیحا غیر کتاب، اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے اس کی کتاب سے بہتر کسی کی کتاب نہیں، کسی کی تصنیف کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ پاک ہی چیلنج کر سکتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی ناطق ہمارا جو زمانہ اور جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہندوستان میں شرک اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تو رسالہ تعلیم کے جز کے طور پر، پورک واطن کے طور پر گیتا کو شامل کیا ہے۔ پہلا حصہ 6 سے لے کر 8 تک کے بچوں کے لیے چھپ چکا ہے، اس میں کئی جگہ پر شرک اور شرک یا تعبیرہ واقعات کے ضمن میں پیش۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے قیامت تک کی انسانیت کو شرک اور کفر سے بچانے کے لیے اتنا شدید اہتمام فرمایا، واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، احکامات کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے اور مختلف قوموں کے عروج و زوال اور واقعات کے ضمن میں معبودان باطلہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنی تفصیل سے قرآن کریم نے توحید کو ذکر فرمایا کہ ماہر قرآن حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اور کچھ نہ بنے لیکن وہ مشرک تو نہیں رہے۔ توحید ایسی قرآن نے بول کر دلائی ہے اور اس طریقے سے اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی بتلائی ہے، اور اس کے مقابلے میں ابھی یہ جو پہلا حصہ آیا ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، عجیب و غریب بیچارے مخلوق ہو کر مخلوق کے تابع ہونا، مخلوق کے ذریعے مانگنا، مخلوق کے واسطوں سے مانگنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور درماندہ کر دینا، اور پھر اچانک معجزات کی شکل میں کسی چیز کا ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ایک طرف سائنس کی دنیا ہے اور ایک طرف ہم آرتھوڈاکس اور پرانے بن کر ان چیزوں کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تضاد ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ڈاروین اور آئزیک نیوٹن کے نظریات ہیں، یہ شرک کی جو الہادی شکل ہے، یہ بھی انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید سے دور کرنے ہی کی ساری شکلیں ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ بچپن سے سن رہے ہیں، مرغی پہلے یا انڈا پہلے؟ انگلینڈ کے سائنسدانوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا، مرغی ہی پہلے ہو سکتی۔ انہوں نے انڈے پر تجزیہ کیا، سائنس کی لیبورٹری میں جانچ کی، اور یہ پتا چلا کہ کچھ چیزیں انڈے میں وہ ہے جو انڈے سے نہیں آئی۔ ہم لوگ تو پہلے سے ہی جواب دیتے تھے، سب سے پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کی ابتدا اس سے ہوئی ہے۔ اسلام نے، قرآن نے سب سے پہلے مسئلے کو حل کیا، انسان تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے اور تیرے آگے مقاصد کیا۔ سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے، میں کیوں آیا، کہاں سے آیا اور آگے میرا کیا منشا اور کیا منزل۔ قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اتنا اطمینان قرآن کریم نے ہمیں دلا دیا۔ ایک مستشرق ایمان لاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ دوسری جتنی کتابیں ہیں، چاہے آسمانی ہے لیکن محرف بدلی ہوئی ہے۔ بائبل کے دونوں نسخے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جونو قرآن نو قرآن، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے صحیفے اور نہ معلوم کون کون سی چیزوں کو اندر بھر دیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم کے چھوٹے سے رسالے میں عیسائیت کیا ہے، یہ علماء کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کریم جن تورات اور انجیل کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، جن کے لیے مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی صفت مہیمن فرمائی۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کے علوم کو محفوظ کرنے والے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے، پیچھے مشن ہے عیسائی مشنری، وہاں سے آئے، بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ تمہارے پاس بائبل کا وہ نسخہ ہے جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم، آپ میں سے کسی کے پاس انجیل کا وہ نسخہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے پرانا بائبل کا جو نسخہ کہا جاتا ہے وہ یونانی زبان میں، گریک زبان میں،
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یونانی نہیں. پھر دوسرا سوال میں نے کیا کہ کس زبان میں نازل ہوا. کسی نے عبرانی، سریانی، نہ معلوم اور بھی الفاظ تھے. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی معلومات میں کوئی شخص ایسا ہے اس پوری روئے زمین میں کہ جس کو بائبل کی وہ زبان معلوم ہو جس زبان میں بائبل اللہ پاک نے نازل فرمایا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، جتنے نسخے ہیں یہ سارے انگلش میں ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی دوسرے ٹرانسلیشن. دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانوں کی تحریف. سینٹ پول نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کو بدل دیا اور پہلی بائبل جس کو تورات کہا جاتا ہے اس کو تو یہودیوں نے بدلا اور اس کا اقرار کیا. مولانا رحمت اللہ کینانی صاحب نے حوالوں کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر فرمائی. اظہار حق میں پوری تفصیل آپ نے فرمائی. قرآن نے خود فرمایا یحرفون الکلم. ایسے موقع پر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسی صاف ستھری کتاب عطا فرمائی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے اور درست راستے کی طرف پہنچانے والی ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قرآن کو لے کر میں آیا اس میں کوئی شکوک اور شبہات نہیں. علی بصیرۃ، بصارت نہیں فرمائی آنکھیں نہیں، قلب کے ساتھ، دماغ کے ساتھ. علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. یہ اللہ کے نبی نے جو کتاب ہم تک پہنچائی. آپ خود فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. آپ فرما دیجیے اس لیے جو قرآن کی دعوت ہے یہ بالکل بے غبار دعوت، اس میں کوئی شکوک نہیں. اس سے پہلی ہی آیت سے اللہ پاک نے فرما دیا لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک. بائبل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ذکر کیا. انجیل متی میں الگ، انجیل لوقا میں الگ، یوحنا میں الگ. سب جگہ پر کہیں حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کے بیٹے کہے گا، کہیں کسی اور کا بیٹا کہا گیا، کہیں اور کوئی لفظ سے تعبیر کیا، ابن اللہ سے تعبیر کیا. ایک ہی بائبل اور اس کے 4 الگ الگ نسخوں میں الگ الگ تعبیر. قرآن کریم نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا لفظ استعمال کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مصر کے بادشاہ کے لیے لفظ ملک استعمال کیا. ڈاکٹر مورس بوکائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی غلطی ہے بائبل کی، اس لیے وہ فرق نہیں کر سکے. انسانی تاریخ ہے کہ دونوں جگہ پر فرعون کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. قرآن کریم نے دونوں جگہ پر الگ الگ استعمال کیا. اس لیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا وہ شام کے چرواہا خاندان سے تھا. جو لوگ جانوروں کو چراتے ہیں ان کا قبضہ ہو گیا تھا اس ملک کے اوپر، مصر کے اوپر، اور یہ عرب تھے. اس لیے قرآن نے ان کے لیے لفظ ملک استعمال کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آنے میں تبدیلی ہو گئی. یہ شامی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد مصر کے جو اصل قیمتی لوگ ہیں ان کی حکومت قائم ہوئی اور ان کے القاب میں فرعون کا لفظ آیا. اس لیے قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ سے فرعون ہی استعمال کیا، اس لیے کہ وہ تاریخی اعتبار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا. دنیا کی ہر زبان کی عمر زیادہ سے زیادہ 500 سال کی. لینگویج بدل جاتی. آج سے 500 سال پہلے کی انگلش اور گجراتی اور بھی دوسری جتنی زبانیں پرانی ہے ہر ایک کا یہ حال. لیکن 1400 سال سے قرآن کریم کی زبان جو ہے آج بھی وہ عربی زبان کلاسیکل یونیورسٹیوں میں اور لائبریریوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. قرآن کریم کا کوئی نسخہ نعوذ باللہ اس طرح لائبریری میں محفوظ نہیں کیا گیا کہ انسان اس کو پڑھ نہ سکے، لیکن صرف شو کے لیے رکھا گیا. اس وقت بہت ساری بک الگ الگ زبانوں میں ایسی ہے. خود ہمارے کتب خانے میں ایک اردو میں کتاب، نہ اردو ہے نہ گجراتی ہے، عجیب و غریب کاٹیا والی زبان ہے قرآن، وہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ پڑھیں کچھ کلمات سمجھ میں آتے ہیں، کچھ نہیں آتے. اس طرح ہزاروں اور لاکھوں زبانیں انسانوں کی ایسی ہے جو کلاسیکل لائبریریوں میں رکھی گئی شو کے لیے. اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن کو محفوظ کیا. اس کی برکت سے اللہ پاک نے عربی زبان کو بھی آج وہی محفوظ کیا. ابو عبیدہ کے کلمات آپ سن رہے ہیں، اما
وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی زبان ہے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جائے، وہی زبان ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جس نحو و صرف اور بلاغت کے اصول کو ہم نے قرآن سے حفظ کر کے لیے ہے، یہی وہ زبان، یہ اہل علم کی زبان۔ سعودی عربیہ کے اور عرب ملکوں کے جو خطوط ہوتے ہیں، شاہی جو پیغامات ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں گے یہ وہی عربی زبان ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی برکت سے اللہ پاک نے عربی زبان کو بھی محفوظ کر لیا۔ اس لیے اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فیض کو عام اور تام فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اس خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو ذمہ داری آ رہی ہے شرک اور کفر کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم سے بہتر کوئی مثال نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بڑے محاضرات قرآنی اور بہت سارے محاضرات آپ نے کیے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں سائنس اس وقت تک نہیں چل سکی جب تک یونانی منطق اور فلسفہ دنیا میں راج رہا۔ جو استخراجی طریقے سے شکل اول شکل ثانی منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس شکل سے جو لوگ تحقیق کرتے تھے تو دنیا میں سائنس نہیں آ سکی، اس لیے کہ یہ سب سوچ و فکر کی بات ہے۔ ہدایت کی حکمت اور فلسفہ آپ پڑھیں صرف سمجھنے کا ہے، خالی یہ اس کی کوئی مثال عملی شکل میں نہیں ہے، اس لیے حیولہ صورت جسمیہ یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے استقراء کو بنیاد بنایا۔ سائنس کی جو اطلاع، سائنس کی جو مسلمانوں نے محنت کی، استقراء، اور یہ استقراء مسلمانوں کو کہاں سے ملا؟ قرآن کریم کے آیات سے استقراء، ایک چیز دیکھی دوسری چیز دیکھی، اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں فقہ میں قواعد فقہیہ ہوتے ہیں، چند الگ الگ مسائل کو منضبط کرنے والا ایک قاعدہ، اس کو قواعد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زبان عطا فرمائی اور یہ علوم بھی عطا فرمائے قرآنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اب ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس پیغام کو پہنچانا ہے، خاص کر کے ان حالات میں جب کہ ہماری نوجوان نسل کو ایمان سے دور کرنے کی مختلف کوششیں، سازشیں اور دنیا بھر میں میرے قتل لگے چلتے ہیں آسمانوں میں، یہ کوششیں ہو رہی ہے، شرک اور کفر کن کن شکلوں میں، کن کن نئی نئے انداز میں ہمارے سامنے آئے۔ ایسے موقع پر اہل قرآن کا سب سے بڑا یہ چیلنج ان کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے چیلنج آیا مختلف طریقوں سے، اور انہوں نے ان سارے چیلنجوں کا حل فرما دیا۔ ایک اختلاف ہوا آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے میں، صحابہ کرام کی شاگردوں کے درمیان خراج کے مسئلے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان بیٹھے بے چین ہو اور آئے مدینہ منورہ، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے فرمایا ادرک هذه الامہ قبل ان، اس امت کو ہلاکت سے پہلے بچا لیں۔ دوسری امتوں کے احوال صحابہ کے سامنے تھے، اللہ کی کتاب چھوڑ کر دوسری کتابوں میں مشغول ہو گئے، اس لیے اس وقت ضرورت ہے ہمارے علماء کرام قرآنی علوم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کی روشنی کے اندر، کہ اے علماء کرام تم اپنی منطق فلسفے، اپنے عقلی دلیلیں اور یا دوسری جتنی بھی دلیلیں ہوگی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، مخلوق کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اس کے کلام میں جو تاثیر ہوگی انسانی کلام میں نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے علوم سے جب تک مالا مال نہیں ہوں گے، اللہ کے بندوں تک صحیح علوم ہم نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، یہ اللہ پاک نے یہ اوقات عزیز ہمیں دیے ہیں، ہم قرآن علوم کے پیچھے محنت کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جو وعدے فرمائے ہیں، اس پر جو اللہ پاک کی طرف سے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی پر اللہ پاک نے الفاظ پر جو وعدہ فرمایا، تو اس کی تفسیر، اس کے معانی، اس پر عمل کرنا اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو شفاء لما فی الصدور، لوگ بیمار ہے عقلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، یہ قرآن کریم سب کے لیے شفا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ، جس کا نام ہی دار القرآن والحدیث ہے، قرآن اور حدیث کے علوم جہاں بنیادی طور پر پڑھائے جا رہے ہیں، اللہ پاک ہم کو ان دونوں علوم سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔